أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل الله يحييكم. کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ، پھر تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن کی طرف، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تو میں تمہارا پیدا ہونا اور تمہارا اس دنیا میں زندہ رہنا یہ نہ تو تمہاری اپنی مرضی سے ہے اور نہ یہ کوئی اتفاقی حادثہ ہے، بلکہ ایک بڑی طویل پلاننگ کا نتیجہ ہے۔ اللہ پاک نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ لکھو۔ اس نے کہا یا اللہ کیا لکھوں؟ فرمایا قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے ہیں ان کے نام لکھو، ان کے والدین کے نام لکھو، ان کے قبیلوں کے نام لکھو، اس کی عمر لکھو، اور یہ بھی لکھو کہ وہ دنیا میں کیا کیا کام کرے گا، اور وہ خوش بخت ہے یا بدبخت ہے یہ بھی لکھ دو۔ چنانچہ فرشتے روزانہ انسان کے اعمال لے کر جاتے ہیں اور لوح محفوظ میں لکھے ہوئے اعمال کے ساتھ ان کو ملاتے ہیں، تو ایک زیر زبر کا فرق بھی اس میں نہیں پاتے۔ جو کچھ انسان دنیا میں کر رہا ہے اور جو کچھ بول رہا ہے یہ سارے کا سارا ام الکتاب میں، اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور یہ پہلے سے طے شدہ ہے۔ یہ کوئی اتفاق کی بات نہیں ہے کہ آپ دنیا میں پیدا ہو گئے، بلکہ اللہ پاک نے آپ کا ایک اکاؤنٹ اپنے پاس بنایا ہوا ہے اور اس میں آپ کے تمام افعال، اقوال، احوال اور نیات سب کا اندراج ہوتا ہے، اور کل قیامت کے دن یہ ساری چیزیں اللہ پاک آپ کے سامنے نکال کر رکھ دیں گے۔ پہلے ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ اعمال نامہ کیسے بولے گا، لیکن اب تو آپ نے دیکھا کہ ایسے ایسے آلات نکل آئے ہیں کہ آپ لکھتے جائیں تو وہ آلہ بولنا شروع کر دیتا ہے، آپ بولتے جائیں تو وہ لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ مگر یہ دنیا کے آلات نیت نہیں بتا سکتے، صرف الفاظ دہرا سکتے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب نیت بھی بتائے گی اور اعمال کا وزن بھی بتائے گی کہ یہ عمل خالصتاً اللہ کے لیے تھا اور ہر قسم کے شرک سے اور ہر قسم کی ریا سے پاک تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تھا یا اس کے خلاف تھا۔ تو فرمایا اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر اللہ ہی تمہیں مارے گا، پھر اللہ ہی تمہیں قیامت کے دن ایک جگہ پر جمع کرے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کچھ لوگوں کو آج جمع کر لیا، کچھ کو کل، کچھ کو پرسوں، نہ، فرمایا سب کو ایک ہی دن، ایک ہی وقت میں، ایک ہی جگہ جمع کیا جائے گا، اور زمین میں کوئی مردہ چھپا نہیں رہ جائے گا۔ کوئی مردہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو زمین میں پڑا رہے اور زندہ ہو کر اللہ کے سامنے پیش نہ ہو، بلکہ سب کے سب جو بھی اس دنیا میں آئے ہیں اور اس دنیا میں رہے ہیں اور انہوں نے زندگی گزاری ہے، وہ سارے کے سارے پیش کیے جائیں گے اور زندہ کر کے وہاں حاضر کیے جائیں گے۔ لا ریب فیہ، اس دن میں کوئی شک نہیں، کسی غلط فہمی میں نہ رہ جانا کہ پتہ نہیں قیامت ہوگی یا نہیں ہوگی، فرمایا یہ ضرور ہوگی۔ اللہ پاک نے بارہا
قسمیں کھا کھا کر یہ فرمایا ہے کہ قیامت ضرور ہوگی، اور بہت سے لوگ اس حقیقت کو جانتے نہیں، اس لیے وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں اور اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کرتے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے پاس آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یومئذ یخسر المبطلون، اس دن باطل والے بڑے خسارے میں پڑ جائیں گے۔ میں جب قیامت قائم ہوگی تو حق والے کامیاب رہیں گے اور باطل والے خسارے میں پڑ جائیں گے۔ خسارے میں اس طرح پڑیں گے کہ ہر تاجر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے پاس جو راس المال ہے اسے میں ایسی جگہ لگاؤں جہاں سے مجھے اچھا منافع ملے۔ اللہ پاک نے ہمیں جو راس المال دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے اس میں انسان کی عمر ہے، اس میں انسان کی صحت ہے، اس میں انسان کی عقل ہے۔ ان تینوں چیزوں کو آدمی وہاں استعمال کرے جہاں ان کے استعمال کے بعد اسے فائدہ ہو، لیکن اگر ایسی جگہ استعمال کرے جہاں خسارہ ہو تو کل قیامت کے دن بہت صورتحال پریشان کن بن جائے گی۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور آپ دیکھیں گے ہر ایک امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی۔ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، ہر ایک امت اس کی کتاب کی طرف بلائی جائے گی۔ اليوم تجزون ما كنتم تعملون، آج کے دن تم بدلہ دیے جاؤ گے اس چیز کا جو تم کیا کرتے تھے۔ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، یہ ہماری کتاب ہے جو تم پر حق کے ساتھ بول رہی ہے۔ انا كنا نستنسخ، بلا شبہ ہم لکھواتے جاتے تھے۔ ما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ فرمایا جسا یجسو، جسون سے اسم الفاعل ہے، جاسیہ، ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی، یا تو وہ خوف کی وجہ سے گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی یا ادب کی وجہ سے دوزانو ہو کر بیٹھے گی، جیسے آدمی تشہد میں بیٹھتا ہے۔ جب جنت اور جہنم لائی جائے گی تو اس وقت ساری مخلوق کانپ اٹھے گی اور انتہائی گھبراہٹ کا عالم ہوگا، اور ہر امت گھٹنوں کے بل گر جائے گی، اور انبیاء علیہ السلام اللہ پاک سے درخواست کریں گے کہ یا اللہ آج ہم کسی کی سفارش نہیں کرتے، آج صرف ہماری جان بچا لی جائے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ آج میں اپنی امی کے لیے بھی آپ سے کچھ نہیں کہوں گا، آج صرف میری جان پر رحم کر دیا جائے اور میری جان جہنم سے اور عذاب سے بچا لی جائے۔ اس وقت میں اللہ پاک کی طرف سے یہ اعلان آئے گا کہ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری ایک ایسی کتاب ہے کہ جو صرف لکھی ہوئی نہیں بلکہ بولتی بھی ہے۔ ایک آدمی جس کا نام معافری تھا، وہ مدینہ منورہ میں رہتا تھا،
اور بڑا ظریف الطبع انسان تھا. وہ لوگوں کو لطیفے سنا سنا کر ہنسایا کرتا تھا. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ جب مدینہ میں تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ میاں معافری، کیا تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا کہ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. یہ جو کچھ تم بولتے ہو، لطیفے سناتے ہو، لوگوں کو ہنساتے ہو، یہ سب کچھ تو لکھا جا رہا ہے. کل قیامت کے دن کس طرح اللہ کے سامنے ان چیزوں کا جواز پیش کرو گے. چنانچہ اس نصیحت کا بہت اچھا اثر ہوا اور اس کے بعد معافری نے موت تک انتہائی محتاط زبان کا استعمال کیا. تو فرمایا کہ جن لوگوں کو قیامت کی ہولناکی اور قیامت کی ہیبت کا اندازہ ہو جاتا ہے، ان کی زبانوں پر تالے لگ جاتے ہیں. وہ پھر کوئی فضول بات نہیں کرتے، نہ وہ کوئی لطیفہ گوئی کرتے ہیں، نہ جھوٹی سچی کہانیاں سناتے ہیں، نہ دوستوں میں بیٹھ کے گھنٹوں کے حساب سے گپ شپ کرتے ہیں، بلکہ وہ یا تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا پھر کسی کو نصیحت کی بات کرتے ہیں یا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یقل منکم فلیقل خیرا او لیصمت. جو آدمی بولنا چاہے اسے چاہیے کہ اچھی بات بولے، ورنہ خاموش ہی رہے. اس کا خاموش رہنا بھی اس کے لیے نجات کا باعث بن جائے گا. تو فرمایا کہ اللہ پاک فرمائیں گے اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. کوئی پڑھا لکھا ہوگا یا ان پڑھ ہوگا، ہر کوئی اپنی کتاب پڑھ لے گا اور کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. وہ کہے گا اس کتاب کو کیا ہے، اس نے تو چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم مذاق میں کیا کرتے تھے اور دل لگی کے طور پر کیا کرتے تھے وہ بھی ساری لکھی ہوئی ہیں، کوئی بات اس نے چھوڑی ہی نہیں. تو جو کچھ اس نے دنیا میں کہا یا کیا وہ سب اپنے سامنے موجود پائے گا اور اس دن بڑا افسوس کرے گا اور کہے گا کاش مجھے ایک بار پھر دنیا میں جانے کا موقع مل جائے. لیکن دنیا کے بازار عمل میں آنے کا موقع کسی کو نہیں ملے گا. اور ایا واری جے رب تاری قول نہ دوجی واری دا. بس ایک ہی بات، ایک ہی باری ہے. اگر کامیابی ہو گئی تو مستقل کامیابی، اور ناکامی ہو گئی تو مستقل ناکامی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ تو انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کر لے گا. ذالک هو الفوز المبین. یہی ہے بہت واضح کامیابی. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، افلم تکن آیاتی تتلی علیکم کیا میری آیتیں تم پر پڑھی نہیں جاتی تھیں؟ فاستکبرتم تو تم نے تکبر کیا، وکنتم قوما مجرمین اور تم مجرم لوگ تھے.
فرمایا ایمان والے اور نیک اعمال والے. نیک عمل کون سا ہے؟ جو اللہ کے لیے خالص ہو، ہر قسم کے شرک سے پاک ہو، حتیٰ کہ ریاکاری سے بھی پاک ہو، مخلوق میں سے کسی کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، وہ نیک عمل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. تو اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یعنی ان کو اپنی جنت میں داخل کرے گا. بخاری شریف کی حدیث ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی للجنت انت رحمتی ارحم بک من اشاء من عبادی. اللہ نے جنت سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے جنت تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں گا رحم فرماؤں گا. تو فرمایا کہ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ کا معنی یہ ہے کہ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي جَنَّتِهِ، اللہ پاک ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ مَنْ زُحْزِحَ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا. یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، اس میں آدمی کو بہت ہوشیار ہو کر رہنا چاہیے. اپنی زبان سے غیبت، جھوٹ، چغلی، دل آزاری، کسی کے نقل اتارنا، کسی کی توہین کرنا، ان کاموں سے بہت زیادہ پرہیز کرنی چاہیے. اور فرمایا کہ کافر لوگ ہماری آیات سننے کے باوجود تکبر کرتے تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من کبر. فرمایا جس آدمی کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ ایٹم بم ہے، اگر کسی انسان کے دل میں پایا گیا تو یہ ایسا دھماکہ کرے گا کہ انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. عرض کیا گیا یا رسول اللہ آدمی تو چاہتا ہے میرے کپڑے اچھے ہوں، میرا جوتا اچھا ہو. فرمایا یہ تکبر نہیں ہے. الکبر بطر الحق وغمط الناس، حق کو معلوم ہو جانے کے بعد اس کو ماننے سے انکار کر دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے. تو بھائی تکبر سے بھی بہت بچنا چاہیے، اور حق بات جب معلوم ہو جائے تو اس کو بھی فوراً قبول کر لینا چاہیے، اڑ نہیں جانا چاہیے کہ نہیں جی میں نہیں مانتا. ترجمہ ایک بار قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ، کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ فرماتا ہے. ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا. ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ، پھر تمہیں قیامت کے دن کی طرف جمع کرے گا. لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت اس حقیقت کو نہیں جانتی. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے پاس آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت آن کھڑی ہوگی. یومئذ یخسر المبطلون، اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے.
وترى كل أمة جاثية اور آپ دیکھیں گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوگی. كل أمة تدعى إلى كتابها ہر امت اس کی کتاب کی طرف بلائی جائے گی. اليوم تجزون ما كنتم تعملون آج کے دن تم بدلہ دیے جاؤ گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق یہ ہماری کتاب ہے جو تم پر حق کے ساتھ بولتی ہے. انا كنا نستنسخ بلا شبہ ہم لکھواتے جاتے تھے. ما کنتم تعملون جو کچھ تم کیا کرتے تھے. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ تو ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل فرما لے گا. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ یہی ہے بہت واضح کامیابی. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ کیا میری آیات کی تم پر تلاوت نہیں کی جاتی تھی. فَاسْتَكْبَرْتُمْ تو تم نے تکبر کیا. وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ اور تم تھے ہی مجرم لوگ. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.